اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حامدا ومصلیا اما بعد، یہ احقر کی کتاب عربی میں مہارت کے طریقے کا نواں سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ اس سے پہلے کے جو سلسلے ہیں ان میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان سے استفادہ کیا جا سکے۔ اس سے پہلے احد کے لفظ کو عملی طور پہ استعمال کر کے دکھایا گیا تھا۔ احد کا ایک ایسا لفظ ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ سمجھیں گے کہ احد کو کیا سیکھنا۔ ماذا نتعلم من کلمت احد؟ کل یعلم ما معنی احد۔ احد معنی ون، ایک، تم العمل، ولكن الحقيقة أننا نعلم معنى أحد ولكن لا نعلم كيف نستخدم وأين نستخدم، كيف نكون الجمل في ضوء هذه الكلمة۔ تو ابھی ہم اس احد کو خبر بنا کر استعمال کرتے ہیں، اور اخیر تک آپ ویڈیو کو سنیں، آپ یقیناً بہت ساری چیزیں سیکھیں گے، اور احد کے لفظ پہ آپ کو ایسے جملے ملیں گے جو آپ نے کبھی نہ پڑھے ہوں گے۔ فضیلۃ العلامہ الشیخ نور عالم خلیل الامینی المؤقر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، احد العلماء الاعلام الذين لهم سطوة كاملة على كلتا اللغتين الأردية والعربية۔ اس میں احد کو خبر بنا کر استعمال کیا گیا ہے۔ فضيلة العلامة نعمة الله المؤقر حفظه الله، أحد العلماء الذين لهم حظ وافر من علوم الحديث والفقه۔ فضيلة المفتي سعيد أحمد المؤقر البارنبوري رحمه الله رحمة واسعة، أحد الأساتذة بدار العلوم دیوبند الذين يجيدون إلقاء الدروس ويبالغون في تفهيمها۔ اسی احد کے لفظ کو فاعل بھی بنا سکتے ہیں، مفعول بھی بنا سکتے ہیں، اور دوسرے حرف جر کے ذریعے مجرور بنا کر مزید سینکڑوں جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک لمبے پیراگراف سے ایک چھوٹا سا جملہ لیا تھا، اور اس چھوٹے سے جملے میں احد کا استعمال کیا تھا، لیکن ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں جملے کو کہ احد کے ساتھ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احد کے ساتھ کتاب میں جو لفظ ہوا ہے استعمال، وہ ہے لأحد المزارعین۔ لأحد المزارعین کان لأحد المزارعین ثلاثة ابناء۔ اب یہاں پہ احد کا جو لفظ ہے اس کا جو مضاف الیہ ہے المزارعین، اس کو ہم نے ہٹا دیا اور اس کی جگہ دوسرے الفاظ لاتے ہیں۔ لأحد الانبیاء کتاب میں ہے لأحد المزارعین، اور ہم بنا رہے ہیں لأحد الانبیاء، لأحد الاصدقاء، لأحد الصدیقین، لأحد الصلحاء، لأحد الائمہ، لأحد الخطباء، لأحد الاساتذہ، لأحد الطلاب، لأحد الاقرباء، لأحد الوزراء۔ تو ہم نے المزارعین کو ہٹا کر یہ سارے الفاظ استعمال کر لیے، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ احد کو کیسے کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے کتاب میں پھر دیکھا کان لأحد المزارعین ثلاثة ابناء، کہ ایک کسان کے 3 بیٹے تھے۔ اب ہم نے سوچا کہ 3 بیٹے تو لکھے ہوئے ہیں، ہم نے جملے بنا لیے، 3 دوست، 3 نیک، 3 اساتذہ، 3 انبیاء۔ اگر ایک بیٹا کہنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ 2 بیٹے کہنے ہو تو کیسے کہیں گے؟ 10 بیٹے کہنے ہوں
تو کس طرح سے جملہ بنایا جائے گا. تو ہم نے اس کی کوشش کی. ابن ایک لڑکا، ابنانی دو لڑکے، ثلاثت ابناء تین لڑکے، اربعت ابناء چار لڑکے، خمسۃ ابناء ستۃ ابناء سبعۃ ابناء ثمانیۃ ابناء تسعۃ ابناء عشرۃ ابناء. پھر 11 لڑکے کیسے کہیں گے؟ 11 ابنا 19 ابنا، 11 سے 19 تک بنا ڈالا. اسی طریقے سے 20 20 30 40 50 90 تک پہنچ گئے. 20 ابنا 30 ابنا 40 ابنا 50 ابنا 60 ابنا 70 ابنا 80 ابنا 90 ابنا. تو ہم نے سوچا کہ جو چیز ہے اس کو ہٹا کر اس جیسی سینکڑوں چیزیں لائیں. اب کان لأحد المزارعین 3 ابناء، 3 ابناء. اب 3 ابناء میں ابنا کو ہٹا دیا، 3 کو جوں کا توں چھوڑ دیا، اور ابنا کی جگہ پھر ہم دوسرے الفاظ لا رہے ہیں مبتدا خبر کی شکل میں، مضاف مضاف الیہ کی شکل میں. 3 اصدقاء، 3 زعماء سیاسیین، 3 فقهاء، 3 وزراء، 3 أساتذة، 3 طلاب، 3 علماء، 3 أئمة، 3 تجار، 3 سفرة. اس طریقے سے ہم نے ایسے الفاظ پہ جملے بنائے جن کے معنی ہمیں معلوم تھے، لیکن ہم ان پہ جملے نہیں بنا سکتے تھے، ترکیب نہیں بنا سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے. فمجرد علم معنى الكلمة لا يجدي فتيلا، لا يغني عن المهارة في اللغة، وإنما التمرن تبديل الكلمة، تكوين الجمل في ضوء تلك الكلمة التي نعلم معناها. هذه هي طريقة ناجحة، هذه هي حكمة بالغة للحصول على البراعة والمهارة في أي لغة. فتعالوا نكون الجمل في ضوء كل كلمة نتعلم، وواصلوا معي إن شاء الله. نلقى مفصلا في الأسبوع القادم مرة ثانية. اور آپ ہمارے چینل پہ بنے رہیں، فیس بک پہ فالو کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، خود بھی ان ویڈیوز کو دیکھیں اور دوسرے طلبہ تک بھی پہنچائیں.